مدینہ سے مدینہ تک شامی خطیب کے خطبے کے جواب میں امام سید سجاد کا انقلابی خطبہ۔ شام میں اہل بیت کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ شامی خطیب بحکم یزید منبر پر آیا اور حجت خدا کی موجودگی کے باوجود اور لوگوں کے پرہجوم مجمع میں یزید کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کی اور اولیاء کے شہنشاہ کی مذمت کی۔ بعض کتب میں اجمالی اور بعض میں تفصیلی خطاب درج ہے، البتہ سب کے نزدیک خطبہ کا ہونا مسلم ہے، اگرچہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ خطبہ دربار یزید میں دیا گیا یا جامعہ مسجد میں دیا گیا۔ مرحوم سید لہوف میں اور دیگر مورخین بھی لکھتے ہیں کہ یہ دربار یزید میں وارد ہوا، اور بعض دیگر نے جامعہ مسجد میں لکھا ہے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ شیخ طبری نے اجتماع میں، ابو مخنف نے اپنے مقتل میں، ابن شہر آشوب نے مناقب میں یہ خطبہ نقل کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے بہار میں اس واقعے کو مناقب میں شمار کیا ہے اور دوسروں سے زیادہ مفصل اس خطبے کی تشریح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، پھر ایک زبان دراز بدبخت خطیب کو حکم دیا گیا کہ منبر پر جا کر شہنشاہ اولیاء کی سخت مذمت کرے۔ خطیب بے نصیب اٹھا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع کر دیا۔ پہلے حمد و ثناء الہی کی، پھر شہنشاہ اولیاء اور سید الشہداء کے بارے میں بے انتہا بد تہذیب اور فضول گفتگو اور بری زبان کا استعمال کیا۔ معاویہ اور یزید کی تعریف میں بہت سے فضائل و مناقب پڑھے جن میں ان کی صفات جمیلہ بیان کیں، اور انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے معاویہ اور یزید کو خلافت کے لیے اولیٰ اور بہتر کہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا، اے خطیب، افسوس ہے تجھ پر، تو نے خالق کو ناراض کیا اور مخلوق کی رضامندی خریدی، تو نے بہت برا سودا کیا۔ پھر امام سید سجاد علیہ السلام یزید کے پاس آئے اور فرمایا، اے یزید، اب تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے مجموعے پر جاؤں اور ایسا خطبہ جو رضائے خدا اور رسول پر مشتمل ہو، ایسا خطبہ سننے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یزید نے کہا، آپ کے منبر پر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ارکان و امرائے شام نے کہا، اے امیر المومنین، اگر اجازت دے دو تو کیا حرج ہے، یہ ہاشمی جوان بھی حجازی لہجہ کے ساتھ بھی منبر پر جائے اور ہم اس سے کچھ سنیں اور اس کے الفاظ اور عبارات پر غور کریں تاکہ شام و حجاز کی فصاحت و بلاغت کا فرق سمجھ آ جائے۔ یزید نے کہا، اے شامیوں، یہ قبائل حجاز بہت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، اگر یہ منبر پر گیا تو اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب تک مجھے اور ابو سفیان کے تمام خاندان کو ذلیل و شرمندہ اور رسوا نہ کر دے۔ یہ بنی امیہ کے متعلق بہت برے الفاظ کہتے ہیں۔ ارکان دولت نے پھر درخواست کی کہ اے یزید، خدا اس کے معاملات صحیح فرمائے، اس نوجوان کی یہ طاقت کہاں اس قسم کے پرہجوم مجمع میں کھل کر بات کر سکے۔ ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ اپنے جد پیغمبر اکرم سے ایسی حدیث سنائے جو ہمارے لیے نصیحت اور سکون کا باعث ہو۔ اب یزید ان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کو رد نہ کر سکا اور مجبوراً اجازت دے دی۔ تب امام سید سجاد علیہ السلام زمین سے اٹھے اور منبر کے پاس آئے، پہلی اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ ارد گرد کے لوگ بہت حیران ہوئے، نزدیک اور دور سے آئے ہوئے سبھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ مسافر شخص کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے حمد و ثناء باری تعالیٰ کی، اور ایسی حمد کی کہ دنیا نے آج تک ایسی حمد نہ سنی تھی۔ پھر خطبے کا آغاز کیا اور ایسا خطبہ دینا شروع کیا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں خوف خدا پیدا ہونے لگا۔ خدا نے ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی ہیں،
اور 7 چیزیں دے کر فضیلت دی ہے۔ وہ 6 چیزیں جو عطا کیں وہ علم، حلم، بزرگی، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، یعنی جو بھی مومن ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ 7ویں چیز جو ہمیں بطور فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی مختار حضرت محمد مصطفیٰ، جناب حیدر قرار، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ سید الشہداء، اسد الرسول اللہ اور حسن و حسین کی ذوات مقدسہ ہم اہل بیت پر خدا کی بہت بڑی عنایت ہیں۔ اے شامیوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ میں اپنی شناخت کرائے دیتا ہوں کہ میرے حسب اور نسب کو شمر بھی جانتا تھا، اور وہ بھی جانتا تھا جس نے میرے بابا کے گلے میں تیر مارا، پہلو میں نیزہ مارا، اور یزید بھی مجھے جانتا ہے جس نے میرے بابا کے قتل کا حکم جاری کیا ہے۔ لیکن لوگو، تم نہیں جانتے اور ہمیں خارجی کہہ رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے، اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا سنو، میں تمہیں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ لوگ بہت تعجب کر رہے تھے کہ اس قدر رسول پاک کے القاب کہتے جا رہے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف دیتے جا رہے ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، جبکہ یزید نے شہرت کی ہوئی تھی کہ یہ خارجی ہے۔ لوگوں نے مسجد کے صحن میں بیٹھنے والوں کو خبر دی اور سب نزدیک آ گئے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہ فرزند رسول ہیں تو ان کا گریہ و زاری بلند ہوئی۔ میں ان کا بیٹا ہوں جس ہستی نے عرب کے فرعونوں کی گردنیں مڑوڑ کر انہیں کلمہ پڑھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی معیت میں 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزے توڑے، 2 ہجرتیں کیں، 2 بیعتیں کیں، اور جو بدر و حنین میں کفار کے قاتل ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو ملحدین کے قتل کرنے والے، مسلمانوں کے سردار، مجاہدوں کے نور، عابدوں کی زینت، رونے والوں کے سر کا تاج، صابر اور قائمین سے افضل ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی، مدد میکائیل نے کی، حرم رسول کے محافظ، منافقین، بیعت توڑنے والوں اور تجاوز کرنے والوں کے قاتل، دشمنوں پر مجاہد، اور قریش میں قابل فخر، اور وہ پہلے شخص جن کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے فوراً لبیک کہی۔ وہ رسول کو لبیک کہنے والے متجاوزین کے قاتل ہیں، مشرکوں کو بنیادوں سے اکھیڑنے والے، منافقین پر اللہ کا تیر ہیں، عابدین کی حکمت کی زبان، دین کے ناصر، امر اللہ کے ولی، اللہ کی حکومتوں کے باغ، اللہ کے علم کا خزانہ دار، بزرگوار، سخی، پاکیزہ، عقل مند، راضی بر رضائے الہی، صابر، قائم، قاطع، گروہوں کو توڑنے والے، ان کی لگاموں کو پکڑنے والے، شیر غضنفر، جنہیں جنگوں میں آزمایا گیا، جب تیروں، تلواروں اور نیزوں کی جنگ کا عروج ہوتا تو وہ جاتے۔ حجاز کے شیر مکی، مدنی، عقبی، بدری، احدی، شجری ہیں، جن کے وارث سبتین حسن اور حسین ہیں، وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اے شامیوں، میری دادی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں جو تمام کائنات سے افضل ہیں۔ اسی طرح امام اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرواتے رہے۔
لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان کے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے، اور روتے روتے ایک وہ وقت آیا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اور گریہ وزاری کا ایک ایسا شور بلند ہوا کہ ختم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں کی بغاوت کے خطرے کو محسوس کر کے یزید نے مؤذن سے کہا کہ آذان دو۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے مؤذن رک جاؤ، اے یزید اب بتاؤ یہ محمد جن کا نام آذان میں ہے یہ میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے؟ مزید خطبہ امام سیدی سجاد بروایت ابو مخنف۔ اب امام نے اپنے باپ کا، جنہیں یزید نے خارجی کی شہرت دے رکھی تھی، کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا میں مقتول کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے انصار کو قبر میں سکون ملا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بچوں کو ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو دشمنوں نے آگ لگا دی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے حرم کی توہین کی گئی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملے رو کر کہے اور آنسو مسلسل جاری تھے۔ جب شامیوں نے امام کا یہ کلام سنا تو گریہ سے ان کی چیخیں نکل گئیں اور بلند آواز سے شامی رونے لگے اور شور و غل پیدا ہوا۔ یزید کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مؤذن سے کہا تم اذان کہو تاکہ اس جوان کی تقریر بند ہو۔ مؤذن اٹھا اور کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا اے مؤذن تو نے خدا کو بزرگی سے یاد کیا اور تو نے سچ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت نے فرمایا ہر شخص یہی گواہی دیتا ہے کہ میرے بال، میرا جسم، میرا گوشت پوست اور خون میری گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یعنی اے شامیوں جان لو کہ ہم مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کیا اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ حضرت نے روتے روتے فرط غم میں اپنا عمامہ سر سے اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور فرمایا مؤذن تمہیں خدا کی قسم یہاں رک جاؤ۔ مؤذن رک گیا تو امام علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا بتاؤ یہ محمد میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اگر تو کہے میرے جد تو تو جھوٹ بولے گا، اور اگر تو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں اور تیرے پیغمبر ہیں تو بتا کہ تو نے فرزند پیغمبر کو کیوں قتل کیا ہے اور مجھے کیوں یتیم کیا؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا اس نے کہا مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اور نماز پڑھے بغیر اٹھ کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ مسجد کے لوگ اٹھے تو امام منبر سے اترے تو تمام لوگ حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضرت سے اپنی بے پرواہی کی معافی مانگتے رہے۔ منہال بن عمر کوفی اس مقام پر موجود تھا۔ وہ اٹھا اور امام سجاد کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا ان مشکل حالات میں آپ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا حال ہوگا جس کا باپ قتل کر دیا جائے اور ان کے ناصر قتل کر دیے جائیں۔ اس غربت میں ہمارا یہی حال ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے پردہ داروں کو ہر خاص و عام میں پھرایا گیا، نہ چادریں، نہ کھانا، نہ آرام۔ اے منہال جو حال تم دیکھ رہے ہو میں کیا کروں؟ کیسے دن آ گئے؟ میں ایک ایسا قیدی ہوں جسے ذلت اور خواری سے قیدی بنایا گیا۔ اے منہال زمانے نے مجھے اور میری اہل بیت کو عزاداری اور غم کا لباس پہنا دیا۔ ہمیں قوت اور کھانے کے بجائے مصیبتوں اور دکھوں کا زہر پلایا جا رہا ہے۔
میری اہل بیت کا حال دیکھو کہ لوگوں کی انگلیوں کے اشارے ان کی طرف ہوتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے رہتے ہیں اور صبح و شام آنے والی مصیبتوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت عرب فخر کرتے تھے عجموں پر کہ محمد مصطفیٰ ہم سے ہیں۔ قبیلہ قریش باقی قبائل پر فخر کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہماری قبیلہ قریش سے ہیں اور ہم اسی محمد کی اولاد ہیں کہ کبھی لوگ ہم پر فخر کرتے تھے۔ البتہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ جوان مارے گئے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ہماری عورتیں نامحرموں کے ہاتھوں قیدی ہیں۔ میرے بابا کے سرکوش شہروں میں ہدیہ کے طور پر لے جایا جاتا ہے، گویا ہمارا کوئی حسب و نسب ہی نہ ہو۔ اب یہاں یزید کے قیدی ہیں اور کنیزوں اور غلاموں کی طرح ہمارے اوپر تنہائی اور غربت ہے۔ منہال نے پوچھا، مولا آپ کی اقامت کہاں ہے کہ وہاں آپ کے پاس حاضر ہوں؟ امام کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، ہم ایک خرابہ نما مکان میں قیدی ہو گئے ہیں۔ واقعہ ہندہ زوجہ یزید۔ شام میں یزید کی طرف سے دیے گئے مصائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہروں کی جلد جھلس گئی تھی، رنگ تبدیل ہو گئے تھے، آنکھیں کثرت گریہ کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھیں، جسموں کا گوشت پانی بن گیا، ان کے لطیف اور نفیس جسم ضعیف اور نحیف ہو گئے۔ یزید نے پھر ایک اور مصیبت نازل کی تاکہ اہل بیت کے دکھوں میں اضافہ ہو کہ حکم دیا کہ اہل بیت کو خرابہ زندان سے نکال کر میرے گھر میں لایا جائے اور میری گھر والوں سے اہل بیت کی ہتک اور توہین ہوتی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم زوجہ یزید ہند کی درخواست پر ہوا، جو کسی زمانے میں ہند بنت عبداللہ بن عامر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں نوکرانی بن کر رہی تھی اور وہ بنی ہاشم سے محبت رکھتی تھی، نیز اہل بیت کی وفادار تھی۔ اس نے یزید سے کہا کہ اے یزید، مجھے اجازت دے کہ کچھ دن بادشاہی حجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور ان کی مذمت کروں۔ چونکہ یزید کو اپنی بیوی ہند سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ ہند روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر اہل بیت کی غربت اور مظلومیت کے متعلق سوچا۔ مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ملائکہ صف در صف نیچے اتر رہے ہیں۔ پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اسی اثنا میں ایک سفید بال نما سواری آسمان سے اتری کہ اس میں کچھ خوبصورت شخص تھے۔ ان میں ایک بزرگوار جن کی صورت نورانی تھی، چاند کا چہرہ تھا، وہ باہر آئے اور امام علیہ السلام کے سر مطہر کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سر مطہر پر گرا دیا اور اپنے لب مظلوم حسین علیہ السلام کے لبوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا۔ آپ بوسہ بھی دیتے تھے اور زارو قطار روتے بھی تھے اور فرماتے تھے، تجھے ان ظالموں نے شہید کر دیا اور کوئی قدر نہ پہچانی، تجھے ایک گھونٹ پانی نہ دیا۔ اے میرے بیٹے، میں تیرا نانا محمد ہوں اور وہ بابا علی بھی آئے ہیں اور تیرے بھائی حسن بھی آئے ہیں، یہ جعفر، عقیل، حمزہ اور عباس آئے ہیں۔ اپنے افراد کو ایک ایک کر کے بتایا۔ ہند کہتی ہے کہ میں خوف کے مارے بیدار ہو گئی اور یزید کے پاس آئی، لیکن اسے اپنے بستر پر نہ دیکھا۔ پھر غور کیا تو ایک تاریک کمرے سے یزید کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے خواب سنایا اور وہ شرمسار ہوا۔ میں نے کہا، اگر شرمندہ ہے تو ابھی حکم دے کہ قیدی چند روز ہمارے گھر میں مہمان ٹھہریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ یزید نے حکم دے دیا تو قیدی ہندہ کے گھر آئے۔
علامہ قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یزید نے نرمی اور ترحم کی وجہ سے قیدیوں کو اپنے گھر میں لانے کی ہندا کی درخواست قبول نہیں کی، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش و عشرت کا سامان دل شکستہ اہل بیت کو دکھایا جائے تاکہ ان کو مزید تکلیف اور دکھ ہو، کیونکہ اس کا یہ اقدام اگر ترحم اور نرمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہل بیت کے اس کے گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ حکم کیوں دیا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے امام حسین کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے تاکہ داغ دیدہ مستورات حضرت کا سر لٹکا ہوا دیکھیں تو ان کے دل دکھیں اور جگر چھلنی ہو جائیں، کیونکہ علامہ مجلسی نے بہار اور ابو مخنف نے مقتل میں لکھا ہے، یزید نے حکم دیا کہ سر کو دروازے پر لٹکایا جائے اور اہل بیت کو یہاں سے گزار کر میرے گھر میں لایا جائے۔ حسین دل شکستہ اور چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا۔ پس جب قیدیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زارو قطار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین و زمان میں زلزلہ آتا محسوس ہونے لگا۔ جب ہند کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، اے یزید، کیا تم نے امام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا؟ یزید نے کہا، ہاں، اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آ گئی؟ یزید اٹھا اور ہند کے سر پر اپنی عبا ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا، تو حسین پر گریہ کر، کیونکہ حسین تو قریش کا فریاد رس تھا، لیکن ابن زیاد ملعون نے بہت جلدی میں حسین کو قتل کر دیا۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں، جب اہل بیت ہند کے گھر گئے تو ابو سفیان کے گھرانے کی تمام عورتوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، لیکن تمام یزیدی عورتوں نے فاخرہ اور شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 دن تک یزید کے گھر گریہ وزاری اور ماتم ہوتا رہا۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں، ہند نے جناب زینب کبریٰ کی بہت منت سماجت کی کہ قالین پر بیٹھیں اور کمرے اور ایوان طلا میں آئیں، لیکن بی بی نے قطعاً قبول نہ کیا اور فرمایا، میں کیسے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں، حالانکہ میں انہی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی۔ چنانچہ اہل بیت کے تمام قیدی صحن خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بی بی نے فرمایا، اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ سر لایا گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے، ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر و سینہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرماتی تھیں، اے بنی امیہ کی عورتوں، دیکھو یہ میرا بھائی تھا جسے روز عاشور نماز ظہر کے بعد کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مقام مخصوص برائے عزاداری سید الشہداء۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ جب یزید نے ظاہراً اپنے کردار پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا کیا کام تھا کہ حسین سے ٹکراتا، پھر قیدیوں سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم شام میں رہو گے یا واپس مدینہ جاؤ گے؟ اگر یہاں رہو گے تو تمہاری شان و شوکت کے مطابق خدمت کی جائے گی، اور اگر مدینہ جانا پسند کرو تو انعام دے کر مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔ جب قیدیوں نے یہ سنا تو مستورات اور بچوں نے رونے کی صدا بلند کی۔ بی بی زینب نے فرمایا، ہم قیدیوں کی یہ خواہش ہے کہ اولاً ہمیں اجازت دے کہ چند روز ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے غم میں آنسو بہائیں اور عزاداری کریں، کیونکہ اب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پر رونے بھی نہیں دیا، اور یہ دکھ ہمارے دلوں میں ہے۔ یزید نے قبول کیا اور حکم دیا کہ ایک گھر خالی کیا جائے، وہاں سے پتھر وغیرہ ہٹائے جائیں۔ گھر خالی ہوا اور بیویوں کو عزاداری کی اجازت دے کر اس گھر میں منتقل کر دیا۔ جب شامی اور قریشی عورتوں نے سنا کہ اب اہل بیت عزاداری میں مشغول ہیں اور یزید نے اجازت دے دی ہے، تو شام میں جس قدر بھی محبان اہل بیت عورتیں تھیں، سب نے سیاہ لباس پہنے اور ان عزاداروں میں شامل ہو کر
اپنے غم کو محکم کرتی رہیں۔ وہ نوحہ پڑھتی تھیں، 7 دن تک صبح و شام اس مکان پر عزاداری امام حسین ہوتی رہی۔ نوحہ پڑھنے والی دونوں بہنیں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم تھیں۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کے لیے ایک مخصوص گھر خالی کرایا اور وہاں عزاداری کی اجازت دی، اور اس عزاداری نے شام میں انقلاب پیدا کر دیا، کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کا علم نہ تھا۔ جب علم ہوا تو شام کے حالات بدل گئے اور یزید کو خطرات محسوس ہوئے۔ یزید کا اہل بیت سے معذرت کرنا اور رہائی دینا۔ جب شام میں اہل بیت کو رہتے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت رسالت کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین خارجی نہ تھے بلکہ اولاد رسول فاطمہ و بطول تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور ہر طرف سے یزید پر اعتراضات ہونے لگے، اور ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے اعلانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائیں، تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ بہت سارے قرآن بازاروں میں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں، اور بہت سے قرآن لوگوں میں بازاروں میں تقسیم کیے گئے، اور یہ حکم دیا گیا کہ لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بند رکھیں۔ اس وجہ سے اس دن سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت کو بلایا اور معذرت کی، اور مال، لباس، درہم و دینار پیش کیے۔ اس لعین نے جناب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا، اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درہم و دینار ہم پر تیرا احسان ہے۔ مرحوم سید لہوف میں فرماتے ہیں، پھر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اپنی حاجتیں بتائیے جن کو پورا کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حاجت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بابا کا سر دو کہ جو سید الشہداء ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب واپس کرو۔ تیسرا، اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینہ پہنچا دو۔ یزید نے کہا، تمہارے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک تمہارے قتل کی بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں۔ تم خود اپنے اہل بیت کو لے کر مدینہ چلے جاؤ۔ جہاں تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال سے کئی گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ تجھے نصیب ہوں۔ ہمیں دنیاوی اموال کا لالچ نہیں، اپنے لوٹے ہوئے اموال کو بھی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ان اموال میں ایسے لباس اور چادریں تھیں جو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں جناب فاطمہ کی چادر، مکھنا، قمیص اور پیراہن شامل ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ جناب زہرا کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظریں دیکھیں اور وہ ان کو استعمال کریں۔ پس یزید نے حکم دیا کہ تمام لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جائیں۔ وہ سامان لایا گیا، لیکن کسی معتبر کتاب میں نہیں کہ کیا کیا کچھ واپس لائے،
تفصیل کا ذکر نہیں ملتا، لیکن متاخرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ لوٹے ہوئے اموال کی گٹھری بندھی ہوئی تھی۔ اسے کھولا گیا تو اس میں تازہ خون آلودہ سرخ عقیق کی طرح ایک پرانا لباس جو سوراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ یزید نے غور سے اس لباس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے یزید، یہ حسین کی وہ قمیض ہے جو آخری وقت پہن کر آئے تھے اور اخنس بن مرتد نے لوٹی تھی۔ یزید نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباس فاخرہ پہنتے تھے، یہ پھٹی پرانی قمیض کیسے ان کی ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ یہ لباس اس لیے امام حسین نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کر لوٹا نہ جائے اور بطور کفن جسد امام پر رہے، لیکن ظالموں نے اس قدر ظلم کیا اور لوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی۔ یزید نے پوچھا کہ اس میں اتنے زیادہ سوراخ کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سوراخ تیروں اور نیزوں کے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت کی نظر اس خون آلودہ پرانی قمیص پر پڑی تو ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور واہ حسینہ کے بین ہونے لگے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس قمیص کو اپنے سینے سے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدینہ لائیں، اور جب اپنی ماں کی قبر پر پہنچیں تو دکھ کا بین بلند کیا کہ اماں حسین کو ساتھ لے گئی تھی، لیکن بغیر حسین کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر چادر سے وہ قمیص نکالی اور ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کھل گئی، جناب زہرا کا ہاتھ باہر آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قمیص کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زہرا کو خواب میں دیکھا ہے تو اسی حالت میں کہ قمیص ان کے پاس ہے، اور روز قیامت جب وہ قبر سے اٹھیں گی اور میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو میدان محشر کے وسط میں عرش الہی کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ خون آلود سوراخ قمیض سر پر رکھ کر آواز دیں گی، اے عادل خدا، مجھے بتا کہ یہ میرے بیٹے حسین کی قمیض ہے، یعنی میرے اللہ، میرے بیٹے کا کیا جرم تھا کہ اس پر اس قدر نیزے تیر برسائے گئے اور پیاسا شہید کیا گیا۔ میرے اللہ، پہلے میرے اس مقدمے کا فیصلہ فرما اور میرے بیٹے کے دشمنوں کو واصل جہنم فرما، اور جو لوگ میرے حسین کے ان مصائب میں ساری زندگی روتے اور غم مناتے رہے ان کو جنت میں داخل فرما، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے باعمل، غمخوار، مخلصانہ طور پر رونے والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو ان کا حق ادا کرنے والے نیک لوگ جو میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں، جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جاتے میں نہ جاؤں گی۔ 16ویں فصل، اہل بیت کی شام سے رہائی۔ یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی کا اظہار کیا، لیکن دراصل وہ لوگوں کی بغاوت سے خائف تھا، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ اہل بیت کو شام سے رہا کر دے۔ بس اہل بیت کو بلایا، معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں پر کجاوے اور محمل سجائے گئے اور کجاووں کے اوپر اچھے اچھے پردے لگائے گئے۔ پھر ایک سردار لشکر کو بلایا اور 500 نفر اس کو دیے اور کہا، ان مصیبت زدہ کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ خیر الانعام پہنچاؤ۔ روایت یہ ہے کہ لشکر کا سربراہ نعمان بن بشیر انصاری تھا۔ صاحب کامل السقیفہ میں لکھتے ہیں، لشکر کا سربراہ عمرو بن خالد قریشی تھا۔ بہر صورت یزید نے سربراہ کو اہل بیت کے متعلق بہت سفارش کی اور امام علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور امن کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دینا، رات کو سفر کرنا اور دن کو آرام کرنا،
کہ سورج کی گرمی سے بچ جائیں۔ جب کبھی ان کو کہیں ٹھہراؤ تو اپنے خیمے ان سے ذرا دور لگانا تاکہ تمہارے کسی سپاہی کی نظر ان پر نہ پڑے، اور اہل بیت کی حفاظت میں بہت احتیاط کرنا، اور جس طرح وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق سفر کرنا۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ جب یزید اہل بیت کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہا کہ یہ ظلم عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا جو آپ کے والد کہتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لیتا اور ان کے قتل تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ بہر صورت اب کیا کروں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میری خواہش ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی جو بھی ضرورت ہو وہ مجھے مدینے سے لکھ بھیجیے گا تاکہ آپ کی حاجات پوری کی جا سکیں۔ یہ نعمان بن بشیر آپ کے ساتھ ہے، میں نے اسے آپ کے احترام کی سفارش کر دی ہے۔ یزید بولتا رہا اور امام سجاد کے آنسو بہتے رہے۔ جب کجاووں اور محملوں کو اونٹوں پر آراستہ کیا گیا اور محرمات اور دکھی بچوں کو ان محملوں پر بٹھایا گیا تو شامی عورتیں جو محبان اہل بیت تھیں الوداع کہنے کے لیے آئیں، اور باقی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر انہیں الوداع کر رہی تھیں۔ بعض عورتیں بہت گریہ وزاری کر رہی تھیں اور بنی امیہ کی بعض عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ قافلہ اہل بیت خرابہ زندان سے نکلا تو جناب زینب کبریٰ نے اپنا سر محمل سے نکالا اور رو کے فرمایا، اے شامی عورتوں، میں ایک امانت اس زندان شام کے خرابہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پر پانی ضرور چھڑکتے رہنا۔ امام سجاد علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانگی۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اور ظلم کیے، لیکن جب شامیوں کو حقائق کا علم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغمبر ہیں تو یزید نے اہل بیت کو شام میں قیدی رکھنا مصلحت کے خلاف سمجھا، لہٰذا اس نے اہل بیت کے واپس مدینہ جانے کے لیے انہیں سواریاں دے کر اور دیگر انتظامات کر کے نعمان بن بشیر کو 500 سپاہی دے کر سفارش کی کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔ جوں ہی ان بیوگان ستم دیدہ مستورات کا قافلہ روانہ ہوا، گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں، کیونکہ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت کا سماں اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام جناب علی اکبر کے انتظامات یاد آئے تو گریہ زاری ہونے لگی۔ لیکن اب واپس مدینہ کو جا رہے تھے تو کس قدر غربت، مظلومیت کے ساتھ غموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جا رہے تھے، اس لیے بہت غم زدہ ہو کر رونے لگے۔ جو شخص سفر پر جاتا ہے وہ وطن جاتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے، خصوصاً جو سفر میں تکلیفیں اٹھائے، دکھ دیکھے تو وہ وطن کو جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت وطن جاتے وقت خوش نہ تھے بلکہ رو رہے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتے اور دیگر مصائب کے ساتھ ساتھ روانگی مدینہ خود ایک بڑی مصیبت تھی اور دکھ تھا کہ بغیر جوانوں اور امام حسین علیہ السلام کے بغیر مدینے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بجائے ان کا سر اور خون آلود قمیص ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ بہت حسرتوں سے جا رہے تھے۔ مدینہ سے روانگی یاد آتی تھی کہ اس وقت کتنے شان و شوکت سے چلے تھے اور کس قدر پردے کا انتظام تھا۔ انہوں نے نبوت و امامت کے پردوں میں پرورش پائی، ان کے چہروں کو سورج اور چاند تک نے نہ دیکھا اور نامحرموں نے تو ان کی آواز تک نہ سنی تھی۔ اس شوکت و عزت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے۔
کہ اپنے پیاروں کی جدائی پر جگر چھلنی ہو گئے ہیں، جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہو گئے ہیں۔ کس قدر ذلت و خواری سے قید نبھائیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، کیونکہ انہیں گرمی اور دھوپ میں بغیر چادروں کے کنیزوں اور غلاموں کی طرح شہروں میں پھرایا گیا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، صحرا و بیاباں کے سفر کیے، بھوک اور پیاس کا غلبہ رہا، بدماشوں کی نظروں کا نشانہ بنتے رہے، خرابوں اور ویرانوں میں ٹھہرایا گیا۔ بہرصورت شام سے یہ کارواں روتا ہوا روانہ ہوا۔ نعمان بن بشیر نے بڑے احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ حرکت دی اور قافلہ چل پڑا۔ سفر جاری رہا، جہاں اہل بیت نے کہا وہاں اقامت کی، اہل بیت نے کہا تو روانہ ہوئے، اور جو راستہ اہل بیت نے بتایا اس راستے پر نعمان قافلے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا کارواں کے پیچھے پیچھے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور ایک مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق ہوا، اس لیے گریہ زاری شروع ہو گئی، اور نعمان سے کہا گیا، خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ تاکہ اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، اور اس سفر میں ہمارے اوپر جتنے مصائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین پر بیان کر لیں۔ نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا۔ اس نے کاروان کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جوں جوں قافلہ کربلا کے قریب جا رہا تھا، بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت شوق کی آگ شعلہ ور ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام جاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئیں کہ جو پھول کی خوشبو سونگھتی ہیں تو فرط محبت سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ جب ان بیویوں کے مسام میں تربت حسین کی خوشبو پہنچی تو وہ فرط محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگی۔ حیات زینب کی زبان حال یہ تھی، اے بھائی، آپ کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں گی، لیکن خدا نے حوصلہ دی۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو میں نے فرط غم سے اپنی پیشانی کو محمل کی لکڑی پر دے مارا۔ اے میرے پیارے بھائی، ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا، اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیشی ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اپنی نقد جاں بیچ کر آپ کا غم خرید لیا ہے۔ امام سجاد کی کربلا میں جابر بن عبداللہ الانصاری سے ملاقات۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں، جب اولاد رسول و بطول شام غم انجام سے واپس پلٹی اور عراق پہنچی تو نعمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے لے چل تاکہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں۔ پس اہل بیت کربلا پہنچے اور وہاں آئے جہاں امام حسین دوڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ جب آل رسول علیہ السلام مقتل پہنچی تو وہاں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کو موجود پایا، جو چند ہاشمیوں کے ساتھ مدینہ سے
امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور یہ دن 20 صفر سن 61 ہجری تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اور حضرت جابر کی ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ جابر پہلے چہلم پر سب سے پہلے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ کربلا میں اہل بیت کی آمد پہلے چہلم پر تھی یا دوسرے سال کے چہلم پر ہوئی، اور اگر ملاقات سال 61 ہجری میں ہوئی تو 40 سے دوسرے دن ہوئی۔ اس مسئلہ پر تحقیق کے لیے ایک علیحدہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا مدینہ میں واپس آنا۔ اہل بیت شام سے کربلا اور کربلا میں چند روز عزاداری کرنے کے بعد مدینہ میں آئے۔ جس دن اہل بیت کے پردے دار حسرتوں اور دکھوں سے مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے دروازے سے لے کر قبر رسول تک زمین عزاداروں کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ مرد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول کے ارد گرد جمع ہو کر گریہ وزاری میں مشغول تھے، اور سیدھے رسول خدا کی مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں اہل بیت نے ظالموں کے ظلم کا شکوہ کیا، پھر وہاں سے جناب زہرا کی قبر پر پہنچے، اور یہ تو مسلم ہے کہ بیٹی اپنے دکھ درد سوائے ماں کے کسی اور کے ساتھ نہیں کہتی، اور ماں سے کوئی دکھ نہیں چھپاتی۔ جب بی بی زینب کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے درد نکلی، اور ہائے ہائے کر کے ماں کی قبر پر گر پڑیں۔ پھر بین کر کے فرمایا، اماں جان، میں حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا سکی، البتہ حسین کی ایک نشانی لائی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلود پیراہن نکالا اور قبر پر رکھ دیا، اور عرض کیا، اماں جان، یہ آپ کے فرزند حسین کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں ترک و دیلم کی قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا گیا، اور بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو زلزلہ آیا، بی بی زہرا کا ہاتھ باہر نکلا اور بی بی نے وہ پیراہن اٹھا لیا، اور اب وہ پیراہن بی بی کے پاس ہے۔ قیامت کو یہی قمیض لے کر دربار توحید میں آئیں گی۔ صاحب مخزن البقا رقم تراز ہیں۔ جب اہل بیت گریہ وزاری اور ماتم میں مصروف تھے تو ام المومنین جناب ام سلمہ نے خون کی ایک شیشی اٹھائی۔ ایک ہاتھ میں یہ شیشی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیمار فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ پکڑا۔ بیماری کی وجہ سے جناب فاطمہ صغریٰ کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جسم کانپ رہا تھا، اور آنسو بارش کے قطرات کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغریٰ پر پڑی اور جناب فاطمہ صغریٰ بیمار کی نظر اپنی پھپھی، بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ گریہ کا کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلیں اور ماتم شروع ہو گیا، اور جناب فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ کبریٰ آئیں اور فاطمہ صغریٰ کو ہوش میں لائیں، لیکن خود بے ہوش ہو گئیں۔ دیگر خواتین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کی زبان حال یہ تھی، اے بہن، میں آپ سے دوری پر نالہ تھی اور دن رات آپ کے غم و فراق میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن کا اور میری رات کا پوچھتی ہو۔ میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کسی خرابہ ویران میں۔ لبے فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی پیاسے چلے گئے اور ہم بھی پیاسے شام چلے گئے۔ ظالموں نے ہمارے بابا کے سر کو
نو کے نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب یزید ملعون میرے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل چھلنی ہو گئے۔ جناب محمد حنفیہ سے ملاقات۔ محسن البقاء میں ہے، جب اہل بیت شام غم انجام دے کر مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ کے نزدیک پہنچے تو بشیر بن جزلم امام سید سجاد کے حکم سے مدینہ میں وارد ہوا اور اہل مدینہ کو اہل بیت کی آمد کی اطلاع دی تو ہر وقت آہو فریاد اور گریہ و زاری، وا حسینہ و غریبہ و شہیدہ کے بین کرتے ہوئے مرد و زن، چھوٹے بڑے، حقیر و شریف، ننگے سر ننگے پاؤں، جوک در جوک مدینے کے دروازے کی طرف روتے ہوئے نکلے۔ خصوصاً بنی ہاشم کے رشتہ دار، مستورات اور مرد بڑے غم و اندو اور گریہ و زاری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر جناب محمد حنفیہ کو ملی تو جلدی سے اٹھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دروازہ مدینہ کی طرف رخ کیا۔ لوگ بھی حسین حسین کا ماتم کرتے جا رہے تھے۔ بہت ہجوم تھا، چلنا بڑا مشکل تھا۔ جناب محمد حنفیہ بھی آنسو بہاتے اور ہائے حسین کرتے ہوئے اس قافلہ گریہ کے پاس پہنچے۔ جب سیاہ علموں اور خیام حسین پر نظر پڑی تو گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ بیمار کربلا خیمے سے باہر آئے اور خود چچا کے پاس پہنچے۔ ان کے سر کو اپنے دامن میں رکھا تو محمد حنفیہ ہوش میں آئے۔ آنکھیں کھولی اور اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے سرہانے دیکھا تو دل پر درد سے چیخیں اور فریادیں نکلنے لگیں اور فرمایا، یبن اخی این اخی، میرے بھتیجے، میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے سر کے تاج امام حسین کہاں ہیں؟ پھر زور زور سے روتے ہوئے پوچھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا میوہ، میرے باپ کی خلیفہ امام حسین کہاں ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا، اے چچا جان، میں بابا کے ساتھ گیا تھا لیکن یتیم ہو کر واپس آیا ہوں۔ اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات سنائے اور فرمانے لگے، اے چچا جان، آپ کربلا میں جو نہ تھے تو سنیے ہمارا حال۔ سب سے پہلے ہمارا پانی بند ہوا، پھر جنگ مسلط کی گئی، صبح سے ظہر تک میرے بابا کے اصحاب شہید ہو گئے، پھر بنی ہاشم کے 28 جوان یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، تیروں، تلواروں، خنجروں اور نیزوں سے ان جوانوں کو، جن کی مثال دنیا میں نہ تھی، کہ جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب خاک کربلا میں غلطاں ہو گئے۔ میرے بابا بھی تنہا رہ گئے۔ میدان جنگ میں وہ بہت پیاسے تھے اور پیاسے ہی شہید ہوئے۔ پھر شام و کوفہ کے راستے کے مصائب بیان کرتے رہے اور محمد بن حنفیہ اپنے سر و سینہ پر ماتم کرتے رہے۔ آخر ایک بار رو کر فرمایا، اے بھائی حسین، مجھے اس بات نے بہت دکھی کر دیا ہے کہ آپ مدد مانگتے رہے اور کوئی آپ کی مدد کو نہ آیا۔ حل من ناصر ینصرنا کے استغاثے بلند کرتے رہے اور کسی نے نصرت نہ کی۔ تمام مصائب سے یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ کاش میں کربلا میں ہوتا اور اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرتا۔ خدا آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ پھر جناب محمد حنفیہ اپنی بہنوں کے پاس آئے تو عورتوں میں قیامت کا شور و غم اور گریہ بلند ہوا، اور محمد حنفیہ کی نظر جناب زینب کبریٰ پر پڑی تو ان کو نہ پہچانا، کیونکہ بہت زیادہ صدمے، مصیبتیں اور دکھ دیکھنے سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور بال سفید ہو گئے تھے،
لہٰذا محمد حنفیہ نے تعجب سے پوچھا، انتی اختی، کیا آپ میری بہن زینب ہیں؟ میری پیاری بہن، کہاں ہیں آپ کے بھائی؟ آپ میرے بھائی کو ساتھ لے گئیں لیکن واپس نہ لائیں۔ بی بی نے جواب دیا، میرے بھائی حسین کو غربت میں ایسے شہید کیا گیا کہ ان کا بدن مبارک کربلا میں خاک و خون میں غلطاں ہو گیا۔ مختصراً محمد حنفیہ واپس گھر آئے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور 3 دن گھر سے باہر نہ نکلے۔ تیسرے دن گھر سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بیابان کی طرف چلے گئے، گم ہو گئے، حتیٰ کہ مختار کے خروج تک غائب رہے۔ نعمان بن بشیر، قافلہ سالار سے معذرت۔ جب اہل بیت کی قید سے رہائی ہوئی اور مدینہ واپس لوٹے تو 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے گھر میں مجلس عزا اور ماتم ہوتا رہا۔ لوگوں کا غم تو ہلکا ہو گیا، لیکن اہل بیت حسین علیہ السلام کو دن کو چین تھا نہ رات کو سکون۔ وہ ہمیشہ گریہ زاری میں رہتے، آنسو بہاتے رہتے اور فریادیں بلند کرتے رہتے تھے۔ ان کی غذا اور قوت یہی آنسو بہانا تھا، بلکہ اوڑھنا بچھونا یہی آنسو تھے، حتیٰ کہ 7 سال تک اس قدر غم رہا کہ اہل بیت کے چولہوں سے کسی نے دھواں بلند ہوتے نہ دیکھا، نہ خضاب کیا اور نہ غسل کیا اور نہ کسی خوشی کی محفل میں شرکت کی۔ صاحب مخزن لکھتے ہیں، جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو 3 دن تک بہت زیادہ عزاداری کی، پورا مدینہ غم زدہ رہا۔ ان 3 دنوں کے بعد لوگوں کا غم کچھ ہلکا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے حال پوچھنے لگے، تو نعمان بن بشیر سالار کارواں، جس نے اہل بیت کو شام سے مدینہ پہنچایا تھا، واپس جانے کا ارادہ کیا، اہل بیت سے رخصت کی، اجازت لی۔ جناب فاطمہ دختر علی نے جناب زینب کی خدمت میں عرض کیا، نعمان بن بشیر نے اس سفر میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، اب نعمان جا رہا ہے، کیا آپ کی صلاح ہے کہ اس کے حق میں کوئی احسان کیا جائے؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، خدا کی قسم، بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن کیا کروں، ہمارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں کہ نعمان جیسے نیک شخص پر احسان کریں۔ البتہ بہت تھوڑے زیور ہیں، وہ دیتے ہیں۔ پھر 2 کنگن، 2 بازو بند اور پازیبیں کنیز کو دیں اور فرمایا کہ یہ نعمان بن بشیر کو دے دو اور اسے کہنا کہ یہ چیزیں تیری خدمات کا صلہ تو نہیں، لیکن ہمارے پاس اب اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر زیادہ کے مالک ہوتے تو کبھی مضائقہ نہ کرتے، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اور یہ تھوڑی سی خدمت ہمارے جد رسول کے صدقے قبول کر لیں۔ فصول المحمہ میں ہے کہ نعمان نے یہ ہدیہ قبول نہ کیا اور عرض کیا، یہ رسالت کا خانوادہ ہے، میں نے صرف خوشنودی خدا اور رضائے مصطفیٰ کی خاطر آپ کی خدمت کی ہے۔ اگر ان خدمات کا عوض دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، نیز مجھے قیامت کے دن فراموش نہ کیجیے گا۔ امام کے سر کی تدفین کے بارے میں تحقیق۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کے دفن کے مقام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یزید نے چند دنوں تک اپنے دروازے اور دربار میں لٹکائے رکھا اور پھر اسے خزانے میں رکھ دیا گیا اور یہ سر بنی امیہ کے خزانے میں تھا، حتیٰ کہ سلمان بن عبد الملک نے وہ سر مانگا تو سر مطہر لایا گیا۔ سر ابھی تک معطر اور منور تھا۔ اس کے حکم سے ایک صندوق بنایا گیا اور سر مقدس کو اس میں رکھ کر خوشبو اور عطر لگایا گیا، کفن دیا گیا اور نماز پڑھی گئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور عمر بن عبد العزیز نے اس سر مطہر کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے، پھر سر کو باہر نکالا گیا اور کربلا بھیجا گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا۔ ابو ریحان بیرونی کتاب آثار الباقیہ میں لکھتے ہیں،
سر مطہر امام حسین علیہ السلام 20 صفر کو امام کے بدن مطہر کے ساتھ دفن ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سر مطہر امام حسین علیہ السلام جناب امیر المومنین کے سرحانے دفن ہے، لیکن امامیہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ سر مطہر بالآخر جناب امام حسین علیہ السلام کے بدن کے ساتھ کربلا میں ملحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام